اچھا جناب کیا علی بسم اللہ السلام علیکم بھائی صاحب. یوم حسابی هذا جوابی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ هذا جوابی علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ علی مولا علی مولا ان سب زیادہ معتبر ہے سوالوں کے جوابات کو آپ زیادہ معتبر سب سے پہلا سوال وہ ہے کہ در چه روزی به کجا روز قدیر به خدایی اور دوسرا سوال کیا ہے؟ بود جز تو را بعد محمد به جهان مثل ندید 14 سوال تو نہیں لے سکتے بھائی. به طرف 14 سوال تاج تو نہیں. شوق هوای علی بہت مشکل سے به طرف تاج شوق هوای علی 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 مولا علی علی تو مسلم میں موجود ہے کتاب مناقب امیر المؤمنین علیہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر بھائی آپ کو بتا دیں لگیں گے مکہ شریف میں تلبیہ کہنا تلبیہ نہیں صلوات کہنا وہ کہتے ہیں نا صلوات. عبداللہ بن زبیر تھا عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا اس کو کہا نماز میں اس نے چھوڑ دیا تھا. عبداللہ بن زبیر نے کہتا تھا کہ ان لہ اہیل سو اور تیسرا ایک سوال ہے وہ کون ہے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ. کب سے آیا نوحہ کب سے آیا بھائی؟ ایک منٹ ایک منٹ. اوکے پتہ نہیں کب سے یہ نوحہ آیا تھا بیک گراؤنڈ میں. اچھا وہ جس نے گالی کا کہا تھا نا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. کتاب باب مناقب امیر المؤمنین علیہ السلام میں سعد بن وقاص کی حدیث ہے کہ معاویہ نے حکم دیا تھا کہ تو جا کر امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے. پر سعد نے کہا میں کام کبھی نہیں کروں گا کیونکہ میں 3 فضائل میرے پاس ہے. اچھا وہ جو تھا وہ ہاں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کون تھا بھائی؟ وہ تھا وہ عبداللہ ابن زبیر ابن عوام ہے. بات سنو نا جی کہ اس کا بغض رکھتا تھا بنی ہاشم سے. تو اس نے کہا اللہ میں نماز میں خطبے میں وغیرہ میں صلوات اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ خلیفہ بن گیا تھا نا. جماعت عمریہ کا خلیفہ تھا سنہ 62-63 کے بعد مکے میں. اس کا دارالخلافت تھا مکے میں. اور بھائی صاحب سنیے ایک منٹ جی بسم اللہ. ایک منٹ سن لیجیے. یہ جو 14 سوالات ہیں ان کے فقط ایک جملے میں خالی آپ کو کتاب کا نام اور حدیث نمبر بتا دینا ہے نا تو کیا ہے زیادہ ٹائم چلا جائے گا. بھائی صاحب آپ دوسروں کو بھی استفادہ کرنے دو. آپ سمجھتے ہیں نا مخاطب آپ تو صرف نہیں ہیں, مخاطب اتنے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ زیادہ ٹائم چلا جائے گا. کوئی بات نہیں, آپ کے سوال کم کریں گے نا, پھر آپ سوال 3-4 کر دیں. اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, صرف آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کے لیے جواب دے دیں. تو اچھا جی ابھی وہ صلوات جو کہنا منع کیا وہ جواب آپ نے تو اب آپ بات کرنے دیں مجھے, ہماری بات نہ کاٹیں پلیز. تو وہ عبداللہ ابن زبیر تھا, اس کی خلافت بنی تھی مکے میں. تو اس نے کہا تھا کہ ان لہ اہیل سو اذا ذکر بلی رفع رؤوسهم او اس طرح کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک نستجیر باللہ اہیل بولتے ہیں کہ برے خاندان کو, یعنی وہ تصغیر کے لیے, تحقیر کے لیے, کہ اس کا برا سا اہل بیت ہے, جب اس کی ذکر ہوتی ہے
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں. تاکہ وہ فخر نہ کریں تو اس نے صلوات ہی چھوڑ دیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، وہ بخاری مسلم کی راوی ہے، اور ان کا خلیفہ بھی بنا تھا مکے میں، اس دارالخلافہ تھا. اور وہ ہے کتاب انصاب الاشراف میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327، اور انصاب الاشراف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133 میں. جی. اور تیسرا سوال ہے حضرت، وہ کون ہے جس کے لیے حضرت عائشہ فجر کی نماز کے بعد بد دعا کرتی تھی؟ وہ مجھے نہیں معلوم ہے. اچھا. اور چوتھا سوال ہے، وہ کون ہے جس نے مولا علی سے جنگ کی؟ سب نے جنگ کی، سب صحابہ نے سوائے کچھ کے سب نے جنگ کیا. جی. اب پانچواں سوال ہے، کس کے گروہ کو آقا نے باغی گروہ کہا؟ یہ سب جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے لڑے وہ باغی ہیں بھائی. جو بھی اہل بیت علیہ السلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جب یہ فرمایا جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہیں اس کے، جس نے بھی دوسرے سب کیا بنے؟ غلام بنے. پھر تو پیغمبر میرے مولا ہے، میں پیغمبر کا غلام ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے مولا ہے، میں پیغمبر کا، میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا غلام ہوں. اگر میں ان کے اتباع چھوڑ دیتا ہوں تو میں باغی ہوں. یہ سب باغی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان سے لے کر سب صحابہ، سوائے وہ صحابہ جنہوں نے اس امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہمیشہ اپنا مولا مانا. تو جو حدیث وہ مشہور ہے سیقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تو اہل صفین کے لیے، معاویہ کے لیے، شام والوں کے لیے. لیکن وہ صرف معاویہ باغی نہیں تھا، عائشہ بھی باغی تھی. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ سنن ابن ماجہ ہے، جو آپ سے لڑے میں اس سے جنگ کی حالت میں ہوں، اور جو آپ سے اچھا ہو وہ میں ان سے اچھا ہوں. یا ملاحظہ فرمائیے یہ سنن ابن ماجہ میں. تو جنہوں نے بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے لڑائی کی ہے، وہ پیغمبر سے انہوں نے لڑائی کیا. یہ پیغمبر صلی اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پیغمبر کا آپ توہین کریں، آپ مرتد. ٹھیک ہے نا، پاکستان میں یہی تو ابھی فساد ہوا ہے نا جڑان والا میں. وہ کہتے ہیں اس نے قرآن کی توہین کیا. اب کسی نے کیا بھی یا نہیں کیا، پورا ان کے محلے کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا بیچاروں کو. ٹھیک ہے نا. اب مجرم ایک آدمی ہے، اگر اس نے کیا ہے، اب کوئی ثابت بھی نہیں ہے، کسی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 2-3 آدمی نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، تو 1-2 آدمی جنہوں نے کیا، اس کی وجہ سے تم ایک پورے محلہ اس کے گھروں کو جلا دو. وہ بیچارے سب سے غریب لوگ بھی وہی ہیں. وہ آپ کے جو پاکستان میں بنگی ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں، وہ ان کے مسلمان ایسے ذلیل بھی کرتے ہیں ہمیشہ، انسان کو افسوس ہوتا ہے ان کی حالت پر. اب آپ جا کے اس کو پورے محلے کو جلا دو. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ مسلمان اچھا ہے کہ مسلمان سپر پاور نہیں ہے. مسلمان سپر پاور بن جائیں تو اللہ معافی دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پوری دنیا پہ ایٹم بم وغیرہ سب گرا دیں گے. ابھی جو ہے نا، ابھی ان کے پاس ایٹم بم وغیرہ سپر پاور نہیں ہے. وہ محلے میں سپر پاور بنائیں تو محلے والوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن ابن ماجہ، کتاب کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 54 میں، ہاں صفحہ نمبر 54، حدیث نمبر 154. عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام سے، فاطمہ سے اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے انا سلم لمن سالمتم، جو لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوں میں ان کے ساتھ اچھا ہوں، وحرب لمن حاربتم، اور جو جن کے ساتھ آپ لڑیں میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے جن لوگوں نے لڑے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائے، ان کے طرف تیر پھینکا ہے، یا لوگوں کو للکارا ہے کہ بھئی جاؤ جہاد کے لیے چلتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکا ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ جہاد کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بے حرمتی کرے، کنایے میں کنایتن کوئی بے حرمتی کرے، وہ مرتد کافر. ٹھیک ہے نا. ابھی جران والا میں یہی تو ہوا تھا. اب کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تلوار اٹھا کے کہ میں پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نستجیر باللہ، اس کے کفر میں کوئی شک رہتا ہے بھائی. تو میرے محترم ناظرین، یہ صحابہ کا کردار ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھایا. جنہوں نے ہارون کے خلاف تلوار اٹھایا تھا کہ تو ہمیں منع کرتا ہے، تیری یہ جرأت، ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم بچڑے کی عبادت کریں. ٹھیک ہے نا. ان کو تو ان کی آپ پوزیشن دیکھ لیں وہ کیا ہیں.
انہوں نے جب ہارون کے خلاف یہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جب ہارون کو دھمکی دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیا، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کی ان لوگوں نے. تو اسی طرح انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جی مزید سوال کریں. اب نمبر 6 سوال ہے، وہ کون ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا اللہ فلاں کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ ہاں وہ آپ کے دوست ہے نا معاویہ. لا اشبع اللہ بطنا، یہ تو مسلم میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. وہ کتاب الادب میں ایک باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بد دعا دی ہے اور وہ ان کے مستحق نہیں تھے، مسلم نے اپنے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے جن کے وہ مستحق نہیں تھے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ یہاں ظالم ہے، اور یہ بیچارہ مظلوم نستجیر باللہ معاویہ مظلوم ہے. دیکھیں اتنا یہ میں مسلم میں، یہ مسلم میں اس میں یہی ہے لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کی پیٹ پر، وہ اس کو بلایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے. وہ پیغمبر کا حکم ہے کہ آ جاؤ، وہ اٹھ نہیں رہا کھانا کھا رہا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس کو بتوا دیا کہ اللہ اس کے پیٹ پورا نہ کرے. تو اس کو نقل کرنے کے کس باب میں نقل کرتا ہے مسلم، اس کے حدیث کو نقل کرنے سے پہلے پیغمبر کو گناہ کار بناتا ہے، معاویہ کی صفائی پیش کرتا ہے، معاویہ کو مظلوم بناتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ باب. اب آپ خود بتاؤ کہ یہ ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں یہ کتاب اصح الکتب، اصح الکتب بعد القرآن بخاری و مسلم، صحیح ترین دنیا میں صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد. لائن بنائی ہے نا ان لوگوں نے، وہ اگر ان کی بس چلتی تو کہتے ہیں قرآن سے بھی یہ بہتر ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے بعد فوراً بعد یہ بخاری مسلم ہے. یہ دیکھیں قرآن کے بعد ان کی کتاب ہے. اچھا یہ مسلم ہے میرے محترم ناظرین، صحیح ہے مسلم، چاپ دار الفکر کتاب چھپیا سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الادب، ادب کی کتاب، واہ ماشاء اللہ عجب ادب ہے. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک. ان لوگوں کا ذکر جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا، لعنت کیا اور یا بد دعا دیا، اور وہ اس بات کے اہل نہیں تھے، مستحق نہیں تھے. اور بھائی سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ خود بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. تو ایک شخص جو مستحق نہیں ہے، اور یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود روایت کی کہ اگر آپ اس شخص کو لعنت کرتے ہیں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آپ پہ آ جاتی ہے، وہ لعنت آپ کے سر کے اوپر رہتی ہے، آپ پہ آ جاتی ہے. اور اگر کسی شخص کو لعنت کرتے ہیں تو وہ اس کی تکفیر ہوتی ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ لعنت پھر واپس آ جاتی ہے. تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بھی بنا دیا، بے ادب بھی بنا دیا، اور ملعون نستجیر باللہ، کیونکہ مستحق تو نہیں ہے وہ لعنت کا، تو لعنت واپس آ کے کس پہ گری ہے؟ نستجیر باللہ. اور لعنت اور جس شخص کو آپ لعنت کرتے ہیں اگر وہ مسلمان، اس کی تکفیر ہوتی ہے، تو یہ تکفیر جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ تو اس پہ تو لگی نہیں، وہ مستحق نہیں تھا، وہ واپس آئے کس پہ؟ نستجیر باللہ. بہرحال یہ انہوں نے روایت کیا، یہ پہلے انہوں نے عنوان رکھا اس باب کا، پھر اس کے بعد روایت کیا. اچھا اس کے بعد روایت کی ہے کون سی؟ ایک منٹ میں روایت دیکھ لوں آپ کے لیے. لا اشبع اللہ بطنہ، یہ ہے اس سے اسی باب میں، باب کے آخر میں حدیث نمبر ہے 2604 کہ بھلے میں نے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فرمائے اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. میں گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے، پھر کہا کہ اذهب فادع لی معاویہ، پھر فرمایا کہ معاویہ کو بلا دو. فجئت فقلت هو یاکل، میں گیا، میں پھر گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا وہ تو کھانا کھا رہا ہے. فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی اس کی پیٹ کو بھر نہ دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون ہے؟ معاویہ. جی سر مزید بولیں. جی سوال نمبر 7 ہے حضرت، وہ کون ہے جو رسول کی حرام کردہ چیزوں کو بلا جھجک استعمال کرتا رہا؟ سب بہت سارے لوگ، عثمان تھا مثلا، اس نے یہ فدق جو تھا، فدق یہ حرام تھا ابو بکر پر،
پتہ تم بیوی کا نہیں حق نہیں، تھا. یہ حضرت یہ جو معاویہ نے اپنے گھر میں شراب نوشی، جوا اور یزید کو یہ پالنا پوسنا، صرف اس کے تعلق سے حدیثوں کو یہ تو جو حرام چیزیں استعمال ایک تو نہیں تھا، یہ سب صحابت ہے بھائی، انہوں نے جو کیے تھے ان کا حق تو نہیں بنتا تھا. اہل بیت علیہ السلام کا خمس تھا بھائی، خمس اہل بیت، انہوں نے خمس نہیں دیا اہل بیت علیہ السلام، خمس اپنے درمیان انہوں نے تقسیم کیا. تو یہ تو ایک تو نہیں تھے، سب صحابت ہے اس طرح، پوری ان کی حکومتیں یہ اسی سلسلے پہ چلی ہیں، اور بقیہ جو عام صحابت ہے وہ بھی اس جرم میں ملوث ہے. اوکے. سوال نمبر 8 ہے، وہ کون ہے جس نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا تم علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ وہی معاویہ ہے نا، معاویہ مسلم میں، کتاب مسلم میں باب مناقب علی علیہ السلام میں. جی سوال نمبر 8 نہیں، سوال نمبر 9، وہ کون ہے جس نے امام حسن علیہ السلام سے لڑنے کی باتیں کی؟ امام حسن علیہ السلام سے لڑنے کی باتیں، یعنی حکومت کے دوران معاویہ لشکر لے کے آیا تھا نا، جب صلح سے پہلے ہوئی تھی تو معاویہ تو وہ پیار کے لیے تو نہیں آیا تھا، معاویہ لشکر لے کے آیا تھا جنگ کرنے کی، تو اس نے پھر صلح ہوئی ہے. جی اس کا کوئی حدیث کا نام بتا سکتے ہیں حضرت جس میں یہ معاویہ نے جب جنگ کے لیے آیا ہے، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی ایک حدیث تھوڑی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ معاویہ جو تھا، معاویہ جنگ کے لیے آیا تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر بنا دی اور کوفے سے حرکت کیا کہ مدائن کی طرف، مدائن پہ ان کے معاویہ کے جاسوسوں نے ان کے پہ تلوار مارا ہے، صابات مدائن میں ان کے ران پہ لگی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے. پھر لشکر کے بہت سارے لوگ مل گئے تھے معاویہ سے. یہ ایک حدیث تھوڑی ہے، یہ روایات بہت ساری کتب میں موجود ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ بلازری میں موجود ہے، مغازی کے کتب میں موجود ہے، بہت ساری کتب میں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، بہت ساری کتب میں موجود ہے. اوکے تھینک یو سر میرے بھائی. سوال نمبر بس 2-3 سوال باقی ہیں، 2 منٹ لگیں گے. اوکے. سوال نمبر 10، وہ کون ہے جس نے اسلام جیسے پاک مذہب کی باغ ڈور اپنے ناپاک بیٹے یزید کو دے دی؟ اوکے جواب میں خود دے دیا. اگلا سوال کیا بھائی صاحب؟ جی نمبر 11، وہ کون ہے جس نے صحابہ کو حرام مال کھانے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا تھا؟ ابو بکر. میرے یہاں پہ تقریر ہے، ملاحظہ فرمائی یہاں پر کہ ردت مانعی الزکاۃ، مانعین زکات جو تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، وہ مسلمان تھے اور ان کا حکم قتل نہیں بنتا تھا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں صحابت ہے. ابو بکر نے ان پہ لشکر چڑھائی کیا، لشکر بھیجا ہے. یہ تو بہت سارے خلفاء تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، ان میں سے ایک وہی سب سے پہلے جس نے اس کام کو آغاز کیا ابو بکر تھا. ابو بکر نے مانعین زکات پہ چڑھائی کیا. ایک حدیث میں نے جو حضرت سنی ہے، خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھ کے عمرو عاص کا جو لڑکا تھا وہ کچھ بیان کر رہا تھا، تو سامنے والے نے کہا کہ تمہارا جو امیر ہے معاویہ بن ابو سفیان، وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے. تو یہ کس حدیث میں ہے حضرت؟ مجھے نہیں معلوم، اس حدیث پر ذہن میں نہیں ہے. بہرحال میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کے قتل کیا. سب سے پہلے جس نے صحابہ کو قتل کیا اور بڑی تعداد میں قتل کیا ابو بکر تھے. ابو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا مانعین زکات کے نام پر، وہ صحابہ تھے اور وہ مسلمان تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ابو بکر کو وہ زکات نہیں دیں گے. آپ میری تقریر سن لیں، جن لوگوں کو تفصیل اس کی چاہیے، بہت سارے مصادر ہیں اس کتاب، اس میری تقریر میں، وہاں پہ دیکھ لیں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر آپ کا. اوکے اوکے بہت مہربانی. نہیں بس دوسروں کی باری ہے. تھینک یو میرے بھائی، میرے عزیز، بہت مہربانی آپ. تھینک یو. اللہ آپ کو عزت.